بنت اقبال صاحبہ نے پوچھا ہمارے گھر میں سب بھائی مل کر قربانی کرتے ہیں، یعنی سب کچھ نہ کچھ پیسے ملا لیتے ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ، پھر قربانی کے وقت والد صاحب جو صاحب نصاب بھائی ہے اس کا حصہ لگاتے ہیں اور ایک آپ علیہ السلام کے نام سے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ترتیب کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب مسئلہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، قربانی اپنے اوپر واجب ہے اور جو بیٹا ہے وہ مرحوم والدین کی قربانی کر رہا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ وہ بھائی پہلے اپنا فریضہ تو ادا کر لیں۔ اس کی مثال بالکل اس طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک آدمی ظہر کے لیے وضو کرے، مسجد کے اندر داخل ہو اور سب لوگ جماعت سے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ صاحب ظہر کے فرض تو ادا نہیں کرتے، نفلیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے اس کے اس عمل کو کیسا دیکھا جائے گا؟ عجیب و غریب بات ہے۔ بھائی وہ جو والدین آپ کے فوت ہو چکے، آپ ان کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہے، تو نفلی قربانی تو بعد میں ہے، پہلے اپنا فرض تو ادا کریں۔ اپنا فرض ادا نہیں کیا، دوسرے کی نفل ادا کر رہے ہیں، تو آپ پہلے اپنا فریضہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اب آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ سب بھائی مل کر کے پیسے دیتے ہیں، تو جب سب بھائی مل کر کے پیسے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے بھائیوں کے پاس پیسے ہیں نا، تو جب بھائیوں کے پاس پیسے ہیں تو ان پر تو قربانی واجب ہے، اور جب قربانی واجب ہے تو ہر بھائی کو واجب قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس ذاتی ملکیت میں 38,000 روپے موجود ہے تو اس کے اوپر اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا اب یہاں پر کیا کام کیا جا رہا ہے، قربانی کے وقت میں والد صاحب کو دے دیتے ہیں کہ وہ قربانی کریں۔ بھائی اگر والد کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اچھا ہمارے ہاں معاشرے میں ایک اور عجیب کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب بات یہ چل رہی ہے کہ قربانی پورے گھر کے اندر کوئی ایک بندہ کر لے گا۔ بھائی جتنے افراد موجود ہیں ان میں جو عاقل بالغ ہیں، اگر ان کی ذاتی ملکیت میں 38,000 روپے موجود ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم موجود ہے، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ کیا ایسا درست ہے کہ کوئی کہے، جیسے کہ بچے بچپن میں کہا کرتے ہیں کہ جناب گھر کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی وہ دادا جان روزہ رکھا کرتے ہیں لہذا سب کی چھٹی ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ نماز جو ہے وہ نانا پڑھتے ہیں لہذا سب کی چھٹی ہو گئی؟ حج جو ہے وہ چونکہ دادا نے کر لیا لہذا باپ کی اور سب بڑے بھائیوں کی اور سب کی چھٹی ہو گئی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر عاقل بالغ استطاعت ہے، حج ہر عاقل بالغ پہ فرض ہوگا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسی طرح عاقل بالغ ہے تو ایسی صورت میں روزہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر قربانی کے بقدر رقم موجود ہے تو ہر بھائی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ ایک آپ علیہ السلام کے نام سے قربانی کرتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، مبارک عمل ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، انسان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن پھر اگین میں یہاں پر بات وہی لوٹاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا سعادت کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن یہ نفلی قربانی ہے۔ پہلے تو فریضہ آپ ادا کریں، جب اللہ نے آپ کو استطاعت دی کہ آپ نے اپنا فریضہ بھی ادا کر لیا، فریضے کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، خلفائے راشدین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے قربانی کر سکتے ہو تو یقیناً کیجئے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ مرحوم والدین کے لیے کیجئے، دادا دادی نانا نانی کے لیے کیجئے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا، لیکن فرسٹ پریورٹی اپنا فریضہ، پہلا کام، پہلی ترجیح اول اپنا فریضہ ادا کرنے۔ اللہ نے اور مال استطاعت دی ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی کریں۔ www.darsequran.com